بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں. آج ایک بہت خوبصورت بات کریں گے کہ درود شریف جہاں آپ خود پڑھتے ہیں، اپنے بچوں میں بھی آپ داخل کرتے ہیں درود شریف، آپ چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی پڑھیں، اور آپ کی اس چاہت میں ایک اضافہ ہونا چاہیے. کیا اضافہ؟ آپ کے حلقہ احباب میں جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنے لوگوں کو آپ لا سکتے ہیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے جانے کہاں بیٹھا ہوا آدمی کہاں بیٹھے ہوئے آدمی کو سن لیتا ہے. اب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کسی شہر میں رہتے ہیں، کسی جنگل میں بیٹھے ہیں، کسی گاؤں میں رہتے ہیں، کہیں مسجد میں بیٹھے ہیں، کہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، مجھے نہیں معلوم. اگر میں آپ تک پہنچنا چاہتا فرداً ہو سکتا تھا کہ میں ساری زندگی لگا کر آپ تک نہیں پہنچ پاتا کہ اس کے لیے اخراجات بھی چاہیے، اس کے لیے وقت بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، سارا کچھ چاہیے. تو ہو سکتا تھا کہ میں آپ تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اور آواز جیسے یہ پہنچ رہی ہے ایسے ہی آپ کی آواز بھی پھر ساری دنیا تک پہنچنی چاہیے، تاکہ ساری دنیا درود شریف کے ذریعے سے امن اور محبت کا گہوارہ بن جائے. جو لوگ درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں نا، ان کے دلوں میں بڑی محبت ہوتی ہے، نفرت ان سے دور ہو جاتی ہے. وہ نفرت ان کے دلوں میں نہیں. درود شریف جس زبان پر ہے، جس دل میں ہے، اسی زبان پر یا اسی دل میں نفرت ہو، یہ دونوں چیزیں ساتھ میں جمع نہیں ہوتی. اگر کسی آدمی کے مزاج میں نفرت بازی ہے، ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی بیوی سے چڑھتا ہے، تو کوئی کسی اپنے اولاد میں سے کسی سے اس کو ٹینشن ہوتی ہے، کسی کو ماں باپ اچھے نہیں لگتے تو کسی کو کوئی پڑوسی اچھا نہیں لگتا، کسی کو بس وہ اپنے اپنے معاملے ہیں، کسی کو کوئی اچھا نہیں تو کسی کو کوئی اچھا نہیں لگتا. اس کے مزاج میں نفرت گھسی ہوئی ہے. اس کو آپ درود شریف پر ڈال دیجئے، آپ دیکھیے گا اس کے مزاج میں ایسا وہ ایسا حلیم الطبع بن جائے گا، ایسا نرم خو بن جائے گا کہ وہ جن کو کل تک پسند نہیں کرتا تھا، آج ان کے غم میں اس کو روتے ہوئے دیکھ لینا، ان کی پریشانی کے وقت میں اس کو کھڑا ہوا دیکھ لینا. ایسا اس لیے آپ پورے اپنے حلقہ احباب کو تمام ذرائع اختیار کرتے ہوئے درود شریف پر لائیے، تاکہ ان کے اندر جذبہ ایمانی بھی پیدا ہو، ان کے اندر کی جو فاسد خیالات ہیں، فاسد ان کی سوچ ہے، فاسد ان کی عادتیں ہیں، جن میں ایک نفرت کا ہی میں نے ذکر کیا، اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں، تو وہ نفرت بازی ان سے دور ہو جائے انشاءاللہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں کے اندر نفرت نہ رہے، ہوتا نا کبھی کوئی بھائی کسی بہن کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، کبھی کوئی بہن کسی بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، کبھی ایسا ہوتا ہے. جیسے میرے پاس ایسی روڈ پر صبح کو ایک روز میں ٹہل رہا تھا، یا کہیں سے کہیں کو جا رہا تھا، ایک صاحب ٹہل رہے تھے، کہنے لگے جی وہ فلاں میراث کا مسئلہ ذرا اس طرح سے بتا دیجیے. یہ لوگوں کی بے وقوفی ہے بھائی، معاف کرنا، یہ لوگوں کی بے وقوفی ہے. اس کو میں طلب علمی نہیں کہتا، میں اس کو علم سیکھنا نہیں کہتا، میں اس کو بے وقوفی کہتا ہوں آج کے دور میں. راستے چلتے ہوئے میراث تقسیم ہوتی ہے. میراث کے مسائل تو اگر بند کمرے میں بیٹھ کر اور سارے دماغ پچی کرنے کے بعد بھی کوئی حل کر دے تو بڑی بات سمجھیے. ان مسائل کو راستوں میں چل کر پوچھا جاتا ہے، یا اور بڑی بے وقوفی یہ کہ فون کر کے پوچھا جاتا ہے، عزیز ذرا وہ میراث کا فلاں مسئلہ بتا دیں. پاگل ہو گئے، یہ کون سی بات رہی؟ یہ نہیں ہے اس کا طریقہ. فون پر تو بات بگڑتی ہے، بنتی نہیں ہے. کچھ اس نے سمجھا، کچھ اس نے نہیں سمجھا، کچھ سمجھا پایا، کچھ نہیں سمجھا پایا. یہ بات ہے ہی نہیں فون کی، آدمی سمجھنے کو تیار نہیں ہے.
میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسائل کو اپنے مقامی علماء سے پوچھو. فون پہ پوچھتے ہیں، آدھی بات آپ کہہ پائے، آدھی بات وہ سمجھ پایا، آدھی بات وہ کہہ پایا، آدھی بات آپ سمجھ پائے. بات وہ کھچڑی سی بن گئی، بات کچھ مزیدار نہیں ہو پائی. لیکن اگر کسی مقامی عالم کے پاس جا کر پوچھو گے تو اس کا لطف کچھ اور ہوگا، وہ اچھے سے سمجھیں گے، اچھے سے آپ کو سمجھائیں گے. تو وہ صاحب مسئلے جی میراث کے مسائل میں، اور مزید یہ انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہم نے اپنی بہن کو کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنا حصہ لے جاؤ جو تمہارا نکلتا ہے، پھر ہمارا تمہارا تعلق ختم. لو جی لو. اگر بہن میراث مانگ لے تو تعلق ختم، جو کہ اس کا واجبی حق ہے. نہیں دو گے تو سخت گناہ گار ہو گیا. یہ دے رہے ہو یا اس پر احسان کر رہے ہو؟ اس پر کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہو، ابا جی کا مال ہے، آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہو، اس کا حق ہے. پہلے نمبر پہ تو آپ کو بغیر مانگے دینا چاہیے، پورا حساب لگا کر. لیکن اگر آپ نے نہیں دیا تو اس کا حق ہے کہ وہ مانگ سکتی ہے. تو اب کیا ہوا نو جی میراث چاہیے تو پھر ہمارا تعلق ختم، لے جاؤ میراث. تو ایسے بھائی بہن بھی ہوتے ہیں جن میں میراث کو لے کر جھگڑا ہو گیا، تعلق ختم ہو گیا. اس کا حل کیا ہے؟ پہلے نمبر پر تو یہ، اگر ویسے دیکھا جائے تو ان کو علم کی روشنی میں سمجھایا جائے، یہ ایک الگ بات ہو گئی. لیکن اس کے علاوہ ہر جگہ نہ علماء ہیں، نہ ہر جگہ سمجھانے والے ہیں، نہ ہر شخص سمجھنے کو تیار ہے. یہ بھی بات ہے. ایک بڑی اچھی سی بات یہ ہے کہ اس شخص کو درود شریف پر ڈال دیجئے، یہ خود جائے گا چل کر، بہن آپ کا حصہ ہے، ابا جی اتنا چھوڑ کر گئے تھے، یہ آپ کا حصہ لے کر آیا ہوں، یہ حساب ہے، یہ تفصیل ہے، آپ دیکھ لو کہیں اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی ہے، حساب لگانے میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہو گئی ہے، آپ چیک کر لو، آپ کا کوئی حق تو میری طرف نہیں رہ گیا ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، باقی آپ میری بہن ہیں اور میں آپ کا بھائی ہوں، تشریف لاتے رہنا گھر پر اور میں بھی آتا رہوں گا. یہ ہے بات بڑھیا. لیکن اس کے لیے دل کے اندر وہ نرمی آنی چاہیے جو درود شریف سے آئے گی. تو آپ درود شریف خود بھی پڑھیں، ساری امت کو پڑھوائیں، ساری امت کو پڑھوائیں. اور اس کے لیے یہ نہیں بس میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، نہیں، اس کے لیے کوشش کریں. جو بھی آپ کے ذرائع ہیں، آپ فرداً لوگوں کو کہہ سکتے ہیں ایسے، آپ کوئی لٹریچر چھپوا سکتے ہیں ایسے، آپ ہماری بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں تو ایسے، آپ کسی سوشل سائٹس کے ذریعے سے آپ پہنچا سکتے ہیں تو ایسے. مطلب آپ جیسے پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، تمام ذرائع استعمال کریں. اس پر آپ کے پیسے بھی خرچ ہونے چاہیے، آپ کا وقت بھی خرچ ہونا چاہیے، آپ کی صلاحیت کو اس پر لگنا چاہیے. سمجھ لیجئے آپ نے بہترین کام پر اپنے وقت کو خرچ کیا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہوگی، لوگوں کے دل صاف ہوں گے، لوگوں کے دلوں کی نفرتیں دور ہوں گی، لوگوں میں محبتیں پیدا ہوں گی، اور وہ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ و رسول علیہ السلام کے مقرب بنیں گے درود شریف. اس لیے آؤ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے اسباب کے دنیا میں درود شریف کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم.